بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرواہا گوٹ کے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کو چرواہا گوٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ میں جب پہلی دفعہ اپنے استاد سے ملا تو انہوں نے مجھے گوٹ فارمنگ کے حوالے سے ایک نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ گوٹ فارمنگ 3 سال کا محنت طلب ایک سفر ہے، اور اس کی مثال انہوں نے مجھے آگ کے دریا اور لوہے کی کشتی کی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا پہلا سال ایسا ہے جیسے آپ آگ کے دریا میں لوہے کی کشتی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اس کا دوسرا سال ایسا ہو جاتا ہے کہ کشتی تو سونے کی بن جاتی ہے مگر دریا پھر بھی آگ کا ہی رہتا ہے، اور اس کا تیسرا سال کشتی کندن ہو جاتی ہے اور دریا سونے کا بن جاتا ہے۔ تو اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، اور یہ کام کس طرح کا ہے، اس میں کتنی نفاست ہے، اس میں کتنی مشکلات ہے، اور اس میں کتنی آسانیاں ہیں۔ ہر مشکل کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے کئی عرصے سے آپ لوگ میری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز دیکھ رہے ہیں، جس میں میں نے گوٹ فارمنگ کے حوالے سے ٹیکنیکل ایشو کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور بہت سے ناظرین نے اسے پسند کیا، اور بہت سے ناظرین نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں آن ایئر آ کے اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، میں گوٹ فارمنگ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سوچا چلیں اسی بہانے آپ سب سے میں اپنا تعارف بھی کروا دوں گا، چرواہا گوٹ کے حوالے سے ساری بات بھی بتا دوں گا کہ چرواہا گوٹ کیا کرنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی۔ میرا نام ذیشان حبیب ہے، میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے میرا تعلق ہے، اور میں ایک پرنٹنگ پریس چلانے والا بندہ گوٹ فارمر بن گیا، اور مجھے ویسے بھی بہت شوق ہے گوٹ فارمنگ کا۔ گوٹ فارمنگ ایک بہت اچھا کام ہے، اگر آپ اسے دل سے کریں اور اس پہ لگن سے کریں تو اس سے اچھا کام شاید ہی میرے خیال میں کوئی ہو۔ محنت طلب ضرور ہے، مشکلات ضرور ہیں، مگر بہت اچھا کام ہے۔ میں نے جیسے جیسے اسٹڈیز کی اور پتہ چلا کہ ہم پاکستانی جن کے پاس ٹیلنٹ کی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، ان کا کیا لیول ہے، پاکستان کا کیا لیول ہے دنیا میں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے۔ اسی طرح پاکستان الحمدللہ دنیا میں گوٹ میٹ پروڈیوس کرنے میں 4تھے نمبر پر آتا ہے، اور پاکستان 1967 میں رینکنگ میں گوٹ ملک کے حوالے سے ان ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان گوٹ ملک کے حوالے سے رینکنگ میں 3 نمبر پر آتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک اس فیلڈ میں بہت اچھے لیول پر ہے، مگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ساری گوٹ فارمنگ ایک روایتی سٹائل سے ہو رہی ہے، ایک روایتی سسٹم کے تحت ہوتی ہے، ایک روایتی چرواہا سسٹم کے تحت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے گوٹ فارم کا نام چرواہا گوٹ اس لیے رکھا کہ میں چرواہا سسٹم کو ختم کر کے کلوز گوٹ فارمنگ کی طرف آؤں، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم بہت اچھے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھے لیول کا سسٹم بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھے لیول پہ اپنے گوٹ فارمنگ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں ایک نام ہو سکے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے میں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ میں نے چکوال میں ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا، جس پہ میں اپنے گوٹ فارمنگ کے کام کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جب میں نے یہ زمین لی تو میں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ میں اب کیا کروں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ لوسن اگا لو اور اس کی ہے بنا لو۔ تو جب ہم نے پتہ کیا تو لوسن کا سیزن نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کہ کس چیز کا سیزن ہے وہاں پر۔ تو ہم نے پتہ کیا تو ادھر مونگ پھلی کا سیزن چل رہا تھا، تو ہم لوگوں نے مونگ پھلی اگا دی ہے خیر سے۔ تو آنے والے وقتوں میں جب یہ فصل تیار ہوگی تو میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم نے وہاں سے کتنی مونگ پھلی نکالی ہے، اور مونگ پھلی کے بھوسے کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو جب میں پاکستان آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو میرا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ میں لوسن اگاڑوں اور اس کی ہے بنا کے رکھوں، تاکہ جب میں گوٹ فارمنگ کا پراپر کام سٹارٹ کروں تو میرے پاس بکریوں کے لیے شیڈ موجود ہو، کھانے کے لیے ہے موجود ہو، بیماریوں کے لیے ان کی دوائیاں موجود ہوں، اس کے بعد پھر بکریاں موجود ہوں جس کے اوپر میں نے کام شروع کرنا ہے، تاکہ میں بہت پراپر طریقے سے کام کر سکوں، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پریشانیاں اور مشکلات تو وقت کے ساتھ ہوتی رہیں گی، مگر بیسک چیزیں اگر میرے پاس ہوں تو میں
کسی بھی مشکل میں نہیں پھنس سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اسی سارے سسٹم کو آگے لے کے چلتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے کام میں آئی ٹی کو ان کروں۔ کمپیوٹر آئی ٹی کے تحت ہم اپنے کام میں تھوڑا سا اور جدت لا سکتے ہیں۔ مطلب اگر میرے پاس ایک بکری آتی ہے تو میں اس کو بارکوڈ کے حساب سے اس میں ایک ایسا سسٹم لے کر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بکری جب میں خرید کے لایا تو اس کا وزن کتنا تھا، جب وہ کراس ہوئی اس کا وزن کتنا تھا، جب اس نے بچے ڈیلیور کیے تب اس کا وزن کتنا ہے، اور بچے ڈیلیور کرنے کے بعد اس کا وزن کتنا ہے، اور وہ کتنا دودھ دے رہی ہے، اور اس نے کتنے بچے ڈیلیور کیے ہیں، اور ان بچوں میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں، اور اس کو ہم کن کن ویکسین سے گزار چکے ہیں، یہ سارا ڈیٹا ہم اس کا رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس۔ تو اس لیے ہم اس میں تھوڑی سی جدت لانا چاہ رہے ہیں اس کام کے اندر۔ تو اس لیے ہم اس میں کمپیوٹر آئی ٹی کو ان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس موسم کے حساب سے کون سی ویکسین یوز کرنی ہے اپنے جانوروں کے لیے۔ ہمارے پاس جو بریڈر ہے وہ کتنے کراس کر چکا ہے، کتنے فلاک کو کراس کر چکا ہے، ہمارے پاس بکریوں سے پیدا ہونے والے بچے کتنے ہیں اور کتنے مر چکے ہیں، کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں، یہ سارا ایک سسٹم کے تحت ہم بنانا چاہتے ہیں۔ میرا اپنا بیسیکلی ارادہ ڈیری گوٹ فارمنگ کی طرف جانے کا ہے۔ میٹ گوٹ فارمنگ میں بھی کام کرنے کا ارادہ ہے، مگر بیسک اور کام زیادہ میرا ارادہ ہے کہ ڈیری گوٹ فارمنگ کی طرف جایا جائے، اور ڈیری گوٹ فارمنگ سے جو پروڈکٹس ہیں وہ کچھ پاکستان میں لائی جائے، جیسے کہ چیز سب سے زیادہ ہے استعمال ہونے والی چیز ہے پاکستان میں، تو میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ بکریوں کی دودھ کی بہت زیادہ افادیت ہے، دنیا میں بکریوں کی دودھ سے بہت زیادہ پروڈکٹس بن رہے ہیں، دنیا میں بکریوں کی دودھ سے بہت زیادہ میڈیسنز بنتی ہیں، بہت سی بیماریوں میں بکریوں کا دودھ استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ سارے لوگ جو موٹے ہو چکے ہیں اور پتلا ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بکری کا دودھ بہت زبردست ہے، بہت ہی زبردست ہے، فیٹس ختم کرتا ہے آپ کے جسم کے۔ خیر یہ تو ایک ایسی بات تھی۔ میں ایز اے چرواہا گوٹ ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ ہم گوٹ فارمرز پاکستان میں گوٹ فارمنگ کو بہت اچھی شکل دے سکیں، ایک انڈسٹری کی شکل دے سکیں، اور ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ پاکستان میں اس وقت گوٹ فارمنگ کا بہت اچھا سکوپ ہے، بہت اچھے مواقع ہیں، بہت اچھا کام ہے اگر انسان کرنا چاہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں پالی ہیں۔ میری ایک ملاقات ہوئی ایک شخص سے، وہ پچھلے کوئی 25 سال سے بکریاں پال رہے تھے، تو ان کا پہلا جملہ مجھے یہ تھا کہ بیٹا بکریوں میں سونا ہے سونا، اگر بکری تم سے اپنے مالک سے مطمئن ہو جائے نا کہ وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے اور وہ اس کو پالنے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑ رہا، تو وہ اپنے مالک کو سونا دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور واقعی میں نے جس طرح اس شخص کے حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ واقعی ان کی بکریاں ان کو سونا دے رہی ہیں۔ جو انسان 25 سال سے صرف بکریاں ہی پال رہا ہو، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی برکت رکھی ہے۔ اس کام میں برکت بھی بہت زیادہ ہے، اس کام میں اچھائی بھی بہت زیادہ ہے۔ گوٹ فارمنگ کے حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میری لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے بہت چیدہ لوگ ہیں جو گوٹ فارمنگ میں بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ گوٹ لینڈ فارم کے حسن صاحب ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم سارے اچھے گوٹ فارمر مل کے اس گوٹ فارمنگ کو بہت اچھے قسم کی انڈسٹری کی شکل دے سکیں، کیونکہ اس وقت میں خود جارڈن میں ہوں۔ جارڈن میں زیادہ تر لوگ دمبے کے گوشت کو پسند کرتے ہیں، مگر جب بات بکرے کے گوشت کی آ جاتی ہے دوسرے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان میں گوٹ فارمنگ انڈسٹری کی شکل میں ہوتی تو اس وقت جارڈن اور جارڈن جیسے بہت سے ممالک ایک بہت اچھی مارکیٹ ہوتی ہے ہمارے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم گوٹ فارمرز مل کے گوٹ فارمنگ کو بہت اچھی شکل دے سکیں اور اس کو ایک بہت اعلیٰ قسم کی پاکستان میں انڈسٹری کی شکل میں تبدیل کر سکیں۔ میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں گوٹ فارمنگ کر سکوں اور بہت اچھے لیول پہ کر سکوں، تو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی تو راستے ملتے چلے گئے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ گوٹ فارمنگ واقعی بہت اچھا کام ہے،
اور مجھے بڑا شوق ہے اس کام کا۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں کامیاب کرے اور اس کام میں بہت اچھی طریقے سے ایک اچھی جدت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ سکوں۔ میں جب یوٹیوب پہ بہت سے چینلز دیکھ رہا ہوتا ہوں، ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو بڑا مایوس ہو جاتا ہوں۔ میں جب ان لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ میں ایسا ہے، گوٹ فارمنگ میں ویسا ہے، گوٹ فارمنگ میں کروڑ پتی بن جاؤ، گوٹ فارمنگ میں ایسا ہو جاؤ، ویسا ہو جاؤ۔ شروع میں کچھ بھی نہیں ہے گوٹ فارمنگ میں۔ اب مجھے سمجھ آتا ہے واقعی شروع میں کچھ نہیں ہے۔ شروع میں صرف صبر ہے، تحمل ہے، اطمینان ہے، پھر اس کے بعد کامیابی ہے۔ میری ان سارے لوگوں سے گزارش ہے، گوٹ فارمنگ کی حقیقت لوگوں کو بتائیں کہ گوٹ فارمنگ شروع میں بہت مشکل کام ہے۔ نو ڈاؤٹ گوٹ فارمنگ میں بہت آسانی ہے، مگر مشکل کے بعد جب ایک مشکل سفر آپ طے کر لیں گے تب آپ کے لیے آسانی ہے۔ ایسے آسانی نہیں ہے کہ آپ پہلے دن بکری لے کر آ جائیں تو آپ کو جو ہے نا 2 بچے دے دے گی اور اس کے اگلی دفعہ پھر آپ اس کو کراس کرائیں پھر 2 بچے دے دے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچے ضرور دے گی، ان بچوں کے ساتھ ان کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ موت بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ سمجھائیں لوگوں کو کہ گوٹ فارمنگ مشکل کام ضرور ہے مگر بہت اچھا کام ہے۔ کرنے کے لیے صرف حوصلہ چاہیے اور صبر چاہیے۔ میں بیسکلی گوٹ فارمرز کے ساتھ مل کے پاکستان میں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے ایک ایسا سسٹم لانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص گوٹ فارمنگ کو بہت اچھے لیول پہ کر سکے، تاکہ ان کے لیے ہر کام ہر سٹیپ پہ آسان سے آسان تر ہو۔ میرا مقصد کسی کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، کسی کی حوصلوں کو پست کرنا نہیں ہے، صرف اتنا سمجھانا ضرور ہے کہ پلیز لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ لوگوں کو ضرور بتائیں کہ اس میں پریشانیاں ضرور ہیں مگر آسانیاں کچھ وقت کے بعد ہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنی چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں میں وہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے رکھوں تاکہ لوگ اس گوٹ فارمنگ کو سمجھ سکیں کہ واقعی گوٹ فارمنگ بہت اچھا کام ہے۔ میں نے اس کام کے حوالے سے پہلا قدم اٹھا لیا ہے الحمدللہ۔ میں نے چکوال میں زمین خرید لی ہے۔ اب اس وقت تو میں جارڈن میں ہوں۔ میں جیسے پاکستان پہنچوں گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کام کو سٹارٹ کرنے میں مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ سب کی مدد چاہیے، اس میں آپ سب کا ساتھ چاہیے تاکہ ہم اس کو بہت اچھا کامیاب بزنس بنا سکیں۔ بزنس تو نہیں میں یہ کہہ سکتا، کیونکہ میں جب اپنے استاد سے ملا انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو جانوروں سے عشق کرتا ہے نا وہ گوٹ فارمنگ کر سکتا ہے، جو جانوروں سے عشق نہیں کرتا وہ گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتا۔ تو واقعی مجھے عشق ہے، مجھے جانوروں سے عشق ہے۔ اب ان جانوروں میں سب سے زیادہ مجھے پسند یہی بکریاں ہیں جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں آپ سب کے کام میں خیر ڈالے، برکت ڈالے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا سب کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں ایک شعر پہ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، کشتیاں جلا کے راکھ ان کے ہونے تک واپسی کے راستوں کو دیکھتا رہا۔ تو میں کشتیاں جلا کے اس فیلڈ میں آیا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔